अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी का, जो विनर्स टीवी पे आप देखते हैं, आगाज़ करती हूँ। और आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्यों ना हो, आज 13 रजब है, मौला अली की विलादत है। बात करूंगी मैं उस अजीम हस्ती की, तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे उस शख्सियत के बारे में, उस हस्ती के बारे में जिक्र की तौफीक दी, जिसे कहते हैं, जिसका जिक्र करूंगी तो ये कहूंगी फातह खैबर, दामादे रसूल, और मैं कहूंगी शहर बतूल, चीफ जस्टिस ऑफ रियासत मदीना। जिक्र करूंगी मुशीर अबू बकर उमर उस्मान, खिलाफत राशिदा के चौथे माहो मुनीर, अमीरुल मोमिनीन, शहनशाह रूहानियत, बाबुल इल्म, तलवार के धनी और दिल के गनी, शुजात के जबले ओहद, हसनैन करीमैन के जन्नत के दरवाजे, बादशाह इल्म करम, आशिक के शाह उमम, मौला मुश्किल कुशा, परवरदा आगोश रिसालत, हैदर करार, हजरत मौला अली करमुल्लाह वजह, जिनका आज यौम विलादत है। और जब मैं बात करूंगी इस्लाम की रास्तों के हुक्मरानों के लिए हजरत अली की जिंदगी एक ऐसी, जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसा मैसेज है हमारे लिए कि जब हम उनका जिक्र करते हैं तो हमें एक रास्ता मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करूं तो जब उन्होंने कहा कि नमाज मोमिन की मेराज है, तो हजरत अली करमुल्लाह वजह ने ये साबित किया कि जब उनके जिस्म से नेज़ा निकाला गया तो उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि वो अल्लाह के बहुत ही महबूब तरीन बंदे थे। तो हम जिक्र करेंगे आज उस हस्ती की, जिसके बारे में जब भी जिक्र आता है तो हमारे लिए एक रास्ता निकलता है हमारे इस्लाम का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म हूँ और मौला अली उसका दरवाज़ा। आज हम जश्न विलादत मौला अली मना रहे हैं और मैं आज बहुत खुश हूँ, और मेरी यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी बहनें मौजूद हैं, लेकिन हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती हैं आपको खुशामदीद। और आज मौला अली का जश्न विलादत है और लोग अपने घर में शिरनी न्याज नजर न्याज कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और मैं आज अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में मेरी प्यारी प्यारी बहनों के साथ आज जिक्र मौला अली करेंगे और उनकी विलादत की बात करेंगे। और आज जो गुफ्तगू होगी वो बड़ी हमें एक मैसेज मिलेगा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और उनकी आल में से हैं, जो उनका जिक्र होगा। तो आज यहाँ पर जो मौजूद है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर मौजूद है और ये है आलमा ज़ाकरा सैयदा महपारा ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। और आज हमने जिक्र करना है, तो इजाज़त है मैं दूसरी मौलूद काबा का दिन है, तो मैं उस हवाले से ये कहना चाहूँगी इमामुल मुत्तकीन के बारे में। एजाज पैदा होने से पहले दिखा दिया, एजाज पैदा होने से पहले दिखा दिया, पुश्ते हरम में एक नया दर बना दिया। और हैदर के इस तसर्रुफ़े काबा ने ए अशरफ, हैदर के इस तसर्रुफ़े काबा ने ए अशरफ, हम मालिक हरम हैं जहाँ को बता दिया। सबसे पहले शुक्रगुजारी उस पाक परवरदिगार आलम की कि जिसने हम सबको ज़िक्र हैदर करार करने की तौफीक अता फरमाई।
ذکر حیدر کرار خود پروردگار عالم کو محبوب اور مطلوب ہے. علی کا ذکر عبادت ہے اور علی کا ذکر بذات خود بندگی پروردگار ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. میرا ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. دراصل ذکر حیدر ہم سب کو بارگاہ خداوند تک، خدا کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. ہمارے علامہ طالب جوہری صاحب علیہ الرحمہ، پروردگار عالم ان کی قبر کے اوپر اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں نازل فرمائیں. آپ پنجاب میں تھے اور آپ مولا کائنات کی فضیلت بیان کر رہے تھے تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب آج آپ نے حد سے بڑھا دیا. علامہ صاحب مسکرا کر کہنے لگے آپ حد متعین کر دیجئے، ہم فضائل کو بڑھانا چھوڑ دیں گے. کیا بات. اور جھوٹ پر ہم سچ کا کب رنگ چڑھا دیتے ہیں. جھوٹ پر ہم سچ کا کب رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں. ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. اس پروردگار عالم کا احسان ہے کہ آج ہم سب اس پر نور محفل جس میں ذکر حیدر کرار، جو کہ ایک بابرکت ذکر ہے، میں کہتی ہوں ایک نورانی ذکر ہے، اور ویسے بھی رجب کا مہینہ جو کہ نور کا سلسلہ ہے. 13 رجب تک بہت ہی، یعنی آج 13 رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے. تو لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا کہ پروردگار عالم جب تک زندہ رہیں ولایت حیدر کرار میں یہ زبان ہماری چلتی رہے. علی علیہ السلام کے بارے میں جناب رسول خدا نازش عرب و عجم آمنہ کلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، جنات حساب کریں، انسان لکھنے بیٹھ جائیں، جب بھی فضائل علی ابن ابی طالب کا شمار احصا کر ہی نہیں سکتے. اور کائنات میں 2 ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انسان شمار نہیں کر سکتا. سورہ نحل میں اور سورہ ابراہیم میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز فضائل علی ابن ابی طالب. زمانہ بانجھ ہے، علی ابن ابی طالب کی کوئی اور مثال خلق نہیں کر سکتا. زمانے میں وہ وسعت ہی نہیں کہ علی علیہ السلام کی کوئی اور دوسری مثال لا سکے. اور یہ ساری ہمارے عشق کی بات ہے. ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، اور مظہر صفات جلی ہو نہیں سکتا. متول اسے عقل کے میزان میں وائز، جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا. اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں تو فضائل کا ایسا سمندر اور معرفت کے ایسے جوہر ہم سب کی آنکھوں کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے. ولادت مولا کائنات آج کا دن ہے. مولا علی کی ولادت کا وقت قریب تھا. میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اس کیفیت میں ہو جبکہ اس کے گھر ولادت ہونے والی ہو تو وہ محلے کی کسی عام مسجد میں بھی قدم نہیں رکھے گی. بتائیں رکھے گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں رکھے گی. ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مادر حیدر کرار شہزادی فاطمہ بنت اسد، جن پہ ہمارا لاکھوں درود و سلام، ان شہزادی نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا. خانہ کعبہ کی دیوار نے لرزنا شروع کیا. ابھی میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر یہاں پہ کوئی دیوار لرزنے لگے تو بتائیے کیا ہوگا؟ سب بھاگ جائیں گے باہر، سب بھاگ جائیں گے. بالکل. وہ بھی فرار کر جاتی ہیں اگر غیر فرار کی ماں ہوتی. اوپر ہی نہ گر جائے. بالکل. لیکن وہ حیدر کرار کی ماں تھی. دیوار کعبہ نے ایک در بنایا اور شہزادی بلا جھجک خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں. اس کو میں اس طرح سے کہہ دیتی ہوں. رجب کی 13 تاریخ تھی. فاطمہ بنت اسد صاحب اول الامر کو بطن مقدس کی پاک و پاکیزہ چادر میں چھپائے اطاعت کے قدم بڑھاتی ہوئی علی العلا کے گھر پہنچی. گو در کعبہ بند تھا، مگر خیبر شکن کو دیکھ کر دیوار کعبہ نے ایک نیا در بنایا اور فاطمہ بنت اسد بلا جھجک کعبے کے اندر داخل ہو گئیں. خانہ خالق میں نور چمکا، ہاتف کی آواز آئی. اس نور ولایت پر الطاف دلی رکھنا، اس نور ولایت پر الطاف دلی رکھنا، اے فاطمہ بچے کا تم نام علی رکھنا. حبیب خدا دعا کر رہے تھے پروردگار عالم سے کہ میرے معبود تو مجھے میرا زور بازو عطا کر، تو مجھے میرا قوت بازو عطا کر. اور کہتے ہیں تھوڑا سا میں یہ بتاتی چلوں، جب شہزادی آمنہ کے یہاں جناب رسول خدا کی ولادت ہونے والی تھی تو شہزادی فاطمہ بنت اسد جو مادر حیدر کرار ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پر
जनाब आमना के पास मौजूद थी, यानी उनके उस हुजरे में मौजूद थी जहाँ पे हमारे हबीब की, हमारे नबी की, सुल्तान अंबिया की, सरताज अंबिया की विलादत का वक्त करीब था, मैं वहाँ मौजूद थी। फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया तो मैंने आसमान के दरीचों को खुलते हुए देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के बागात को देखा, मैंने वहाँ के दरख्तों को देखा, मैंने कौसर का किनारा देखा, मैंने सलसबील का छलकना देखा, मैंने वहाँ के परिंदे देखे, मैंने याकूत के और जमरुद के महलात देखे, फिर मैंने चंद खवातीन को, अजीम तरीन शहजादियों को शहजादी आमना के हुजरे में उतरते हुए देखा, जो कि जनाब हाजरा, जनाब हव्वा, जनाब आसिया, ख्वाहरे जनाब मूसा, जनाब कुलसूम जिनका नाम था। कहती हैं चारों बीवियों ने आकर शहजादी को घेर लिया। उसके बाद हूरों ने उतरना शुरू किया और हूरें उतरती जाती थी, अपना अपना तारुफ कराती जाती थी। कहती हैं जब विलादत नाज़िश अरब अजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, हमारे हबीब खुदा की विलादत हुई तो खुशी से शहजादी फातिमा बिनते असद उस हुजरे से बाहर आई। जब अब बाहर आई तो सामने सरदार अरब जनाब रसूल खुदा के चचा जनाब अबू तालिब बैठे थे। जैसे ही शहजादी फातिमा बिनते असद हुजरे से बाहर आई, जनाब अबू तालिब ने शहजादी का चमकता हुआ चेहरा देखा और मुस्कुराकर फरमाने लगे, आपके चेहरे की खुशी बताती है कि अल्लाह ने आमना को बेटा अता किया। सुभान अल्लाह। शहजादी फातिमा बिनते असद मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर फरमाने लगी कि बेशक परवरदिगार आलम ने आमना को चांद जैसा बेटा अता किया। उसके बाद जनाब अबू तालिब ने फरमाया, फातिमा बिनते असद तुम्हारी पेशानी का नूर बता रहा है कि इस बच्चे के 30 साल के बाद परवरदिगार आलम तुम्हें हूबहू आमना के लाल जैसा बेटा अता करेगा। और एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, एक ने रिसालत पाई तो दूसरे ने इमामत पाई। एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक का हुस्न देखा था तो दादा ने नाम मोहम्मद रखा था, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और दूसरे का जमाल देखा था तो चचा ने नाम हैदर करार रखा था। मौलाए कायनात इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन सैयदुल वसीन, जो कि हम सब के मोमिनीन के अमीरुल मोमिनीन हैं, इमाम हैं, जो अबुल यतामा व मसाकीन हैं, जो हादी हैं, जो हैदर करार हैं, जनाब जाफ़र के बिरादर हैं, जो नफ्सुल्लाह हैं, वजुल्लाह हैं, करमुल्लाह हैं, जो नफ्सुल्लाह हैं, मोहब्बत अली रहमतुल्लाह और बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह। अल्लाह के हबीब ने खुद फरमाया, या अली तेरी मोहब्बत तेरी हुब ईमान है, तो उससे बुग़्ज़ अनाद कुफ्र है। और कायनात में कोई जगह ऐसी नहीं कि जिसमें परवरदिगार आलम ने मौला अली के जिक्र को पसंद ना फरमाया। परवरदिगार आलम ने इस जिक्र को बहुत पसंद किया और यही वजह है कि अली का जिक्र बंदगी बजाते खुद बंदगी परवरदिगार है, क्योंकि जिक्र अली मुझे और आपको बारगाह खुदावन तक पहुंचाता है, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाता है। जिक्र हैदर करार करके हम अपने माबूद के करीब हो जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। ये अली इब्न अबी तालिब का मुख्तसर सा तारुफ जो मैंने आपके सामने पेश किया। माशाल्लाह, मैं आपसे मेरा दिल कर रहा था जैसे आप बोलती रहे और मैं सुनती हूँ, क्योंकि मौला अली का जिक्र ही ऐसा है। बेशक बेशक। हमारे साथ मेरी प्यारी बहन भी मौजूद है और मेरी दूसरी बहन भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे भी आपका तारुफ करवाती हूँ। यहाँ पर सैयदा हिरा शिराजी मौजूद हैं और ये मजहबी स्कॉलर भी हैं, ज़ाकरा बैत भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपकी खिदमत में, तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में हदिया तबरीक मुबारकबाद। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा, शेर खुदा, हाजत रवा, शाहिला फ़ता, वलीउल्लाह, वसी रसूल सकलैन, कलिमतुर रहमान, मुफस्सिर कुरान, वसी आखिर, सिरात मुस्तकीम, नबाए अजीम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कायनात में आमद की बेहद मुबारकबाद। और मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आपने इस जश्न का एहतमाम किया, इस महफिल का एहतमाम किया। इसके पसे पर्दा पसे पुष्ट जो लोग हैं, मौला उनकी तौफीकात में भी इजाफा फरमाए। तमाम आलम इस्लाम मिलकर आज उस हस्ती का जश्न मनाए जिसके लिए कहा गया, मौला अली शऊर बशर फिक्र अर्जुमंद, डाली है जिसकी सोच ने अफलाक पर कमंद, छिड़का है जिसने मौत के चेहरे पे जहर कंद, और जो नुक्ता उरूज फरो उसूल है, बिस्तर पे सो गया तो मुकम्मल रसूल है। और ऐसा करीम जिसके करम की नहद मिले, ऐसा अलीम इल्म को जिससे मदद मिले, ऐसा सलीम जिसमें शऊर समद मिले, और दुनिया दी में जिसको वो नामो लक़ब मिला, खालिक की बारगाह से हैदर लक़ब मिला। सुभान अल्लाह। और जब हम देखते हैं, जैसे अभी तज़किरा फरमाया
کہ امام علی کی کعبے میں آمد. امام علی ظاہر ہے کہ آج ہمارے جو جذبات ہیں اس کی جو ہے وہ ایک معراج کی سی کیفیت ہے, کیونکہ آج کا جو دن ہے امتیازی حیثیت مولا کائنات کو سارے عالم اسلام میں یہ حاصل ہے کہ آپ کی آمد خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ کے گھر میں ہوئی. امام علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب آپ کائنات میں تشریف لائے تب بھی اللہ کے گھر میں آئے, اور جب آپ کائنات سے رخصت ہو گئے تب بھی مسجد کوفہ اللہ کے گھر سے اس کائنات سے رخصت ہوئے. یعنی کہ اگر امام علی کی زندگی کو دیکھا جائے, میری دعا ہے کہ آج کے دن کے صدقے سے اللہ ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ طرز زندگی, وہ طریقہ عمل اختیار کر سکیں جو امام علی کا بتایا ہوا طریقہ ہے. امام علی جب تشریف لا رہے ہیں کعبے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہیں, پھر رکن یمانی کے پاس سے اللہ آپ کو بھی زیارت کرائے, مجھے بھی بار بار زیارت کرائے. میری آج کے دن کے صدقے سے دعا ہے ہم سب کو اس مقام کی زیارت کرائے, ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں. جب جائیں گے بیت اللہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ نشان آج بھی موجود ہے کہ رکن یمانی کے پاس سے دیوار پھٹ گئی تھی اور بی بی کعبے کا طواف کر رہی تھی, آواز غیبی آیا, بی بی ادخل, بی بی آپ اندر داخل ہو جائیے. دیوار نے در بنایا, بی بی کعبے کے اندر داخل ہو گئی. مولا کائنات کی آمد کعبے میں ہوئی اور 3 دن تک بی بی فاطمہ بنت اسد 3 دن یعنی 13 رجب سے 16 رجب تک 3 دن 3 راتیں بی بی کعبے کے اندر رہیں. 3 دن بعد جب رسول اللہ کعبے اور سارے مکے والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو طالب کی زوجہ رسول اللہ کی چچی کعبے کے اندر موجود ہے, اب یہ وہ بی بی ہے, کوئی گمان نہ کرے کہ یہ عام ہستی ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد وہ خاتون ہے جو خود بھی ہاشمی ہے, ان کا بیٹا بھی ہاشمی ہے, ان کا شوہر بھی ہاشمی ہے, ان کے پوتے بھی ہاشمی ہیں. یہ وہ خاتون ہے, اللہ نے ان کو امام علی جیسا گل جس کی آغوش میں کھلا دیا. سوچے اس بی بی کا کیا مقام ہوگا. بی بی کی عظمت یہ ہے کہ کائنات میں صرف 2 عورتیں ایسی ہیں, میں آج ظاہر ہے اس بزم میں ایک اور بی بی کو بھی خراج پیش کر دوں. کائنات میں 2 مستور ایسی ہیں, 2 مستورات ایسی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہیں رسول اللہ کی ابا کا کفن ملا. ایک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, مادر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, رسول خدا کی طاہرہ زوجہ جن کو رسول اللہ کی ابا کا کفن ملا. دوسری بی بی فاطمہ بنت اسد امام علی کی ماں جن کو رسول اللہ کی ابا کا کفن ملا. اور جب بی بی اس کائنات سے رخصت ہوئی ہیں تو رسول اللہ آپ کی قبر مطہر میں اتر گئے. جب امام علی نے فرمایا یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں, تو کہا علی تمہاری ماں نہیں گئی, وہ میری ماں چلی گئی ہیں. اور پھر آج رشتے بڑے کنٹروورشل ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے بھی ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ اس بی بی کے لیے فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچی, وہ میری ماں تھی, مجھے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ میری چچی ہے, میری ماں نہیں ہے. مجھے پہلے کنگھی کی اپنے بچوں کو بعد میں, مجھے پہلے کھانا کھلایا اپنے بچوں کو بعد میں, تو یہ وہ بی بی ہے. جب کائنات سے رخصت ہوئی مولا رسول خدا عشق اول, خلق اول, نور اول, حسن اول, طٰہٰ, یاسین, بشیر, نذیر, سراج منیر, تصویر کائنات, حسن کائنات, جان کائنات, روح کائنات, محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر مطہر میں اتر گئے. آپ سوچیے اس بی بی کی قبر کی رحمت کا کیا عالم ہوگا جس میں رحمت للعالمین تشریف لے آئے. آپ نے قبر کی دونوں دیواروں پر ایسے ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا, اے قبر ہوشیار میری ماں آ رہی ہے, اے قبر ہوشیار میری ماں آ رہی ہے. بی بی کی قبر میں خود تو یہ وہ بی بی ہے. آپ بی بی کی آغوش میں امام علی تشریف لے آئے. 3 دن تک سارے مکے والوں کو خبر ہو گئی تھی کہ جو ہے وہ زوجہ ابو طالب کی کعبے کے اندر موجود ہیں. بس 3 دن بعد جب رسول اللہ کعبے کے اندر اسی مقام سے داخل ہو گئے تو کہتی ہے رسول اللہ یہ کیسا بچہ ہے, اس نے ابھی تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا, 3 دن ہو گئے, کہا آنکھوں کو نہیں کھولا. جیسے ہی رسول اللہ نے امام علی کو اپنی آغوش میں لیا, اپنے خوشبو رسالت کو محسوس کیا اور فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا. سب سے پہلے رخ انوار رسالت کی زیارت کی, جس سے کائنات میں آتے ہی 7 مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی, اسے علی یہ مرتضیٰ کہتے ہیں. یہ شان ہے اس بی بی کی جس نے اپنی آغوش میں 2 بچوں کو پالا, ایک کو پالا محمد مصطفیٰ بنا دیا, دوسرے
کو پالا علی یہ مرتضیٰ بنا. سبحان اللہ, میری دعا ہے جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ ان کو آج کے دن کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے. یہ بہت بڑی ہستی ہیں. جب امام علی تشریف لے آئے تو پھر کیونکہ مولا کا فرمان ہے نا, میں اس لیے دعا دیتی ہوں کیونکہ امام کا فرمان ہے, امام علی کا, اس زبان سے دعا کراؤ جس سے تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو وہ ہماری اپنی زبان تو نہیں ہو سکتی, جس سے ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو, وہ کسی دوسرے مومن کی ہی زبان ہو سکتی جس سے ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو یہ وہ ہستی ہیں جو کعبے میں تشریف لائے. اب جب امام علی کو رسول اللہ نے اپنی آغوش میں لے لیا تو سب نے لکھا کہ ایک مرتبہ امام علی نے اپنی دونوں چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں کو اپنی پیشانی پہ رکھا اور کہا السلام علیک یا نبی اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا باعث الہدی. ننھے سے ہاتھوں کو اپنی پیشانی پہ رکھا, رسول اللہ کو سلام کیا. پھر رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن امام علی کو چسایا, اپنی زبان چسائی. اب مجھے ایک لاجیکل جواب دیجئے گا ایک بات کا کہ آج اگر کوئی نانا, کوئی دادا, کوئی بڑا بھائی, رسول اللہ کا ظاہر ہے امام علی سے رشتہ تھا, کہ کوئی بڑا بھائی, کوئی نانا دادا بچے کو زبان چسائے تو بیٹی فوراً کہے گی بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو جراثیم منتقل ہو جائیں گے. میں کہوں جہاں پہ جراثیم ہے وہاں جراثیم منتقل ہو جائیں گے, جہاں رسالت کی خصوصیات, جہاں انبیاء کی صفات, جہاں پر عظمت, رفت, بلندی, معراج, کردار, رفتار, گفتار, فصاحت, بلاغت, حلم, یہ جہاں پر یہ صفات ہو تو وہ صفات منتقل ہو جائیں گی. آپ نے اپنا لعاب دہن چسایا. پھر بڑے اطمینان سے مولا کائنات سے کہا 3 دن کے بچے ہیں, لیکن کہہ رہے علی کچھ سنائیے. تو علی بھی اعتماد رسالت میں کہہ رہے یا رسول اللہ بتائیے, توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا, مولا کائنات نے رسول اللہ کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ کر سنا دیا. اللہ اکبر, قرآن پڑھ کر سنایا. اور پھر رسول اللہ جب امام علی کو لے کر کعبے سے باہر نکلے, جو امام علی کو کہتے حیدر جو امام علی کا لقب ہے, امام علی کو کہا جاتا ہے, تمام لوگ حیدر کے نام سے امام علی کو جانتے ہیں. بی بی رسول اللہ جناب ابو طالب لے کر اس بچے کو خانہ کعبہ سے باہر جب نکلے تو عرب والوں میں ظاہر ہے کہ ہر معاشرے کا ایک دستور ہوتا ہے, ایک رواج ہوتا ہے, وہاں کے جو ہے وہ رسومات ہوتی ہیں. تو امام علی کے ساتھ بھی ظاہر عرب والوں کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو کعبے کے باہر جو ایک پتھر تھا اس پہ اس بچے کو لٹا دیا کرتے تھے. پھر اندر سے غار میں سے نکل کر ایک جو ہے سانپ یا اژدہا جس کو آپ کہتے ہیں بڑا سا, وہ آیا کرتا تھا اور کبھی کسی بچے کو جو ہے وہ چھیڑ بھی دیا کرتا تھا, کبھی ایسے ہی نکل جاتا تھا. ظاہر ہے کہ اپنی رسومات تھیں اور پھر وہ ماں باپ سے پھر اس بارے میں گفتگو بھی کیا کرتے تھے. جب امام علی کی باری آئی تو کہا ابو طالب اس بچے کو آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں, اس کا بھی تو امتحان ہے, اس کو اس پتھر پر لٹا دیجئے. حضرت ابو طالب نے پورے اطمینان کے ساتھ مولا کائنات کو وجہ اللہ کو اس پتھر پر لٹا دیا. اور بڑا, آج وہ عام سانپ نہیں آیا کیونکہ یہ عام ہستی نہیں تھی, بڑا والا اژدہا باہر آیا اور امام علی کے قریب ہی آیا تھا. امام علی نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اس کے کلے میں دیے اور 2 برابر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. لوگ دیکھتے رہے. اب کیونکہ بی بی عربی بولتی تھی آپ کی ماں, تو بی بی کی زبان سے نکلا حیا. عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا, درا چیرنے کو کہتے ہیں. بی بی نے کہا حیا درا, یہ سانپ کو چیرنے والا, اژدر کو چیرنے والا. تو جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے بے ساختہ یک زبان ہو کر کہنا شروع کیا حیا درا, حیا درا. اور وہ چلتے چلتے ظاہر ہے کہ جب اپنی زبانوں میں آیا تو لوگ کہتے ہیں حیدر حیدر حیدر. اور ظاہر ہے کہ آج تو علی کرنے کا دن ہے. اور علی کرنے کا بات سے میں یہ کہوں گی, یہاں وہاں سے کسی کو ادھر سے ملا, ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. سبحان اللہ, مولا کائنات بے شک. اور حبیب خدا کی دعاؤں کا ثمر کے جن کے لیے نبی خدا نے دعائیں مانگی تھیں, اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم جس طرح تو نے موسیٰ کو ان کا وسیع عطا کیا, اسی طرح مجھے بھی ایک وسیع عطا کر. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب حبیب خدا کے دست دعا بلند تھے, یعنی حبیب خدا نے دعا کی خدا سے, ضرورت ہے مشکل میں مشکل کشا کی, شجاعت کی ایک زندہ تصویر دے دے, ارے دیا ہے جو قرآن تو تفسیر دے دے, گر چاہتا ہے کہ ہو دین کامل, رسالت تو کر دے امامت میں شامل. تو آواز قدرت آئی تھی, اے میرے حبیب جائیے, ہم نے آپ کی دعا کو مستجاب کیا, آپ کو آپ قوت بازو, زور بازو عطا کیا. اور وہ خانہ کعبہ
کہ جس کے متولی جناب عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا ہوا کرتے تھے، آپ کعبے کے متولی ہوا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب ولادت علی ابن ابی طالب کا وقت قریب تھا، جیسے کہ خواہر نے کہا، تو شہزادی فاطمہ بنت اسد نے اپنے آپ کو سیاہ چادر میں سمیٹا۔ جناب عباس ابن عبد المطلب راوی ہیں، کہتے ہیں میں کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک سیاہ چادر میں بی بی نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا اور رکن یمانی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اچانک دیوار نے لرزنا شروع کیا، کہتے ہیں میں نے چاہا میں آگے بڑھوں اور جا کر اس شہزادی کو بچاؤں کہ کہیں یہ لرزتی ہوئی دیوار اس شہزادی پہ نہ گر پڑے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں آگے بڑھا، میں نے اس دیوار میں ایک در کو موجود پایا کہ جس سے فقط ایک ہی فرد اندر داخل ہو سکتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بی بی بلا جھجک خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں۔ جاتے ہوئے ایک نے دیکھا تھا، اگر ایک کی بات ہوتی تو آج زمانہ جھٹلا دیتا کہ ایک کی گواہی۔ کہتے ہیں جاتے ہوئے ایک نے دیکھا، لیکن باہر آتے ہوئے شہزادی کو ہزاروں نے، لاکھوں کے مجمع نے دیکھا، کیونکہ راتوں رات یہ پوری خبر پھیل چکی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں خانہ کعبہ کی جو چابی، جو قفل کی چابی تھی، وہ جناب ابو طالب کے پاس رہا کرتی تھی، جس سے صبح شام خانہ کعبہ کا جو در ہے، جس چابی سے اس کا قفل کھولا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ راتوں رات پوری خبر پھیل گئی، جتنے قریے تھے، جتنے گاؤں تھے، جتنی بستیاں تھیں، جتنے شہر تھے، جب تمام لوگوں کو پتہ چلا کہ خانہ کعبہ میں کوئی معجزہ رونما ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے اسی کو کنٹینیو ماپارہ زیدی صاحبہ کرنا ہے؟ ہمارے ادھر میں نے کال اجازت ہے؟ بالکل بالکل۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اچھا، کافی دیر انہوں نے ہولڈ کیا، وہ بات کرنا چاہے تھے آپ لوگوں سے، چلیں آپ اس کو کنٹینیو کریں۔ لیکن میں ایک سوال ابھی اس کے بعد آپ کے بات کروں گی آپ سے ہیرا، کہ مجھے کیونکہ مولا علی کی بہادری، ان کی تلوار سب کے دلوں کو دہلا دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے بہادری کی جب بات ہوتی ہے تو سب ہل جاتے ہیں۔ بے شک آج بھی جنگیں جو ہے نعرہ حیدری کے نام سے جو ہے فتح یاب ہوتی بات کریں آپ سے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری پیاری بہن، کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں فرح جٹ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے۔ جی میری پیاری بہن، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام، اور میری طرف سے تمام مومنین کو بہت بہت مبارک مولا علی کی آپ کو بھی ولادت کی۔ جی، اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا، میڈم صاحب بھی بہت اچھا کرتی ہیں، پہلے بھی میں نے دیکھا آپ کا پروگرام۔ جزائے خیر، جزائے خیر۔ آپ کو بھی مولا علی کی ولادت اور جشن بہت بہت مبارک ہو۔ جی جی، خیر مبارک۔ اور پروگرام دیکھا، اچھا لگا، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ اچھا، تمام پاکستان میں، تمام مسلمان مملکت میں اور گجرانوالہ میں سب کو ہم کہیں گے مولا علی جشن مولود کعبہ، بالکل بالکل سب کو بہت مبارک ہو۔ ہماری طرف سے بھی گجرانوالہ کی طرف سے سب کو، آپ کو مبارک۔ بہت زیادہ اور بہت خوشی کا دن ہے آج، کہ ہم سب جیسے دوسرے دن مناتے ہیں، یہ بھی تو سب دنوں کا سردار ہے یہ دن، ٹھیک ہے، ہم سب کو ہمارے لیے عید کا دن ہے یہ، جی جی بالکل، اس سے کم نہیں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی میری پیاری بہن۔ ماشاءاللہ تیاری دیکھیں عید کا، دیکھیں مجھے تو، میں نے کتنی تیاری کی، سب مجھے دیکھ رہے ہیں کیا، میں نے کہا میں خوش ہوں بہت، اور ہم خوش قسمت ہیں بالکل کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس عظمت عظمہ سے نوازا ہے، بے شک ائمہ اطہار سے نوازا ہے، کہ جن کے در سے ہم وابستہ ہیں، اور ہمیں زندگی کا سلیقہ اور جینے کا طریقہ انہی ہستیوں نے بتایا کہ کس طرح آپ زندگی کو اپنی گزاریں، آپ کی زندگی کا سلیقہ کیا ہے۔ تو جناب عباس ابن عبد المطلب، جنہوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تمام قریے، تمام بستیاں، ہزاروں لاکھوں کا مجمع جو تھا وہ خانہ کعبہ کے باہر جمع ہو گیا کہ آج خانہ کعبہ میں کوئی معجزہ رونما ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو جناب ابو طالب جو روز جس چابی سے اس قفل کو کھولا کرتے تھے، آج وہ چابی قفل میں لگاتے ہیں تو آج وہ قفل کھلتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ دیوار کعبہ لرزنا شروع ہوئی، جناب رسول خدا اس لرزتی ہوئی دیوار سے اندر داخل ہوئے، تو شہزادی فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں آپ نے اپنے قوت بازو، اپنے زور بازو امام المتقین سید الوسیین علی ابن ابی طالب کو دیکھا، اور جب آپ نے دیکھا تو ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگیں کہ اے محمد، جب سے یہ بچہ دنیا میں آیا اس نے آنکھوں کو نہیں کھولا۔ جناب رسول خدا آگے بڑھے، نور نور کی طرف بڑھا، رسالت نے آگے بڑھ کر امامت کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ جو ہی بچے نے رسالت کی خوشبو کو محسوس کیا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتے ہوئے آنکھوں کو کھولا، آئینہ خالق میں صورت رحمان دیکھی، حمد خالق میں زبان کھلی، رسول نے تلاوت قرآن سنی، اور علی کو اپنا وسیع کہہ کر رسول خدا نے منہ میں زبان دے دی، اور مولا کائنات کو ساری زندگی اس بات پہ فخر رہا کہ میری پہلی غذا
लुआब मोहम्मद मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, बताएं सुभान जितना अल्लाह, नाज करें सुभान कम है। अल्लाह। जितना नाज करें बिल्कुल। कम है, और बिल्कुल। पहली दफा जो मैंने चेहरा देखा तो वो जनाब रसूल खुदा का मेरी देखा। प्यारी बहन, आप लोगों को देख के लोग कितना खुश हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी बहन, मुबारक मेरी तरफ से। आपका मेरा नाम क्या है और कहाँ से कॉल की, पहले तो ये मेरा बताइए। नाम अलीशा है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। और जी। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो मौला की विलादत। आपको भी। और आज आपने बड़े अच्छे मेहमान बुलाए हुए हैं। अभी सुबह सुबह उठ के मैंने देखा, चैनल चेंज कर रही थी तो इनको, महापारा जैदी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेक्चर्स भी मैंने सुने हैं, तो बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है इनकी। और अभी भी जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी उससे वो भी बहुत अच्छी चल रही थी, बट लाइट चली गई सडनली, तो नंबर मैंने नोट कर लिया था, अब रिकॉर्डिंग देखूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल 12 बजे की रिपीट आप बिल्कुल देखिएगा। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन, आपको भी much, मौला अली की विलादत मुबारक हो। थैंक यू आपको। ओके, महापारा की बात फिर मैं कहूँगी, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करती हूँ मैं कुछ चंद अशार। अभी इनकलाब इस्लामी की सालगिरह भी गुजरी है, बिल्कुल। उस हिसाब से भी ये समझ लीजिए इमाम खुमैनी के लिए हैं मौला अली के कुछ अशार। जी। और फिर जितने चाहने वाले हैं जो विलाय अली इब्न अबी तालिब अपने दिल में लेकर जी। इस दिन को मना रहे हैं ईद की तरह, उनके लिए भी मेरे ये चंद अशार हैं। मुझसे मत पूछिए बासफा कौन है, मुझसे मत पूछिए बासफा कौन है, देखिए पैरुए मुर्तजा कौन है। मेरे दिल में अली और जुबां पर अली, मुझसे बढ़कर भला पारसा कौन है। जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो अली का नहीं जो वो अली नबी का का नहीं वो नबी का नहीं, अब देखो उन्हें चाहता कौन हाय, है। हाय, और ये शेर मेरा अपने तमाम सामीन के लिए, अपने नाजरीन के लिए और आपके लिए। नूर ही नूर है हर तरफ दोस्तों, हाय हाय। नूर ही नूर है हर तरफ दोस्तों, आज महफिल में आया हुआ कौन है। और दीन अहमद का जिनको मुहाफिज कहें, खानदान अली के सिवा कौन है। मेरी मुश्किल के मुश्किल कुशा हैं अली, मेरी मुश्किल के मुश्किल कुशा हैं अली, तू बता तेरा मुश्किल कुशा कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महापारा जैदी साहिबा हमारे दरमियान मौजूद थी। और अब मैं एक सिर्फ टाइम अभी शॉर्ट है, तो मैं सिर्फ सैयदा हिरा शिराजी से मैं कहूँगी कि अगर थोड़े टाइम में कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन लेट्स सी, मैं बहादुरी की बात आपसे सवाल किया था, शुजाअत के बारे में बात पहले ही किया था। सवाल किया था। मैं ज़ाहिर है कि इतना लंबा नहीं करती, मैं बहुत तेजी से इसको, ज़ाहिर है कि इनके फजाइल तो खत्म ही नहीं, आप 5 मिनट में कीजिए, 5 मिनट आपके पास हैं जी। जंगे बदर पहला इस्लाम का मार्का, उसमें हम देखते हैं मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, 313 का मुसलमानों का लश्कर है, सब मुसलमान है ताज़े, और उनके मुकाबिल जो है वो एक बड़ा लश्कर है। और उनका ये शेवा होता था कि वो अपने सामने अपने सबसे बड़े बुत को लाकर जो है वो खड़ा कर दिया करते थे। और इस जंग में भी पहला मार्का था, और उनका ईमान था कि इस बुत की वजह से हमें शिकस्त नहीं होगी। उस जंग में भी मुशरिकीन ने, काफिरीन ने अपने सबसे बड़े बुत को लाकर सामने खड़ा कर दिया और एक नारा लगाया, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास कोई उज़्ज़ा नहीं है। वो मुसलमान सारे दौड़ते हुए रसूलुल्लाह के खैमे में तशरीफ लाए, कहा या रसूलुल्लाह, उन्होंने नारा लगाया है कि उनके पास उज़्ज़ा है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है। आपने इमाम अली से कहा, अली जाइए, जाकर मुसलमानों के दरमियान इत्मीनान का सबब पैदा कीजिए। इमाम अली अपने खैमे से बाहर आए और जाकर पूछा, तुमने क्या नारा लगाया? उन्होंने कहा, अबू तालिब के मासूम बेटे, हमने तो सिर्फ इतना कहा था, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास कोई उज़्ज़ा नहीं है। मौलाए कायनात एक बुलंदी पर खड़े हो गए, जिसका उठना बैठना सोना जागना चलना फिरना खाना पीना सब कुछ अल्लाह के लिए हो, जो तौहीद का अलमबरदार हो, से अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। मौलाए कायनात खड़े हुए और आपने फरमाया, अल्लाह मौलाना वला मौलाना, हमारा मौला अल्लाह है। परवरदिगार आलम ने सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 11 में इसको आयत बनाकर नाजिल किया। परवरदिगार आलम कह रहा है, ज़ालिका बिअन्नल्लाहु मौला अल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, कि बेशक अल्लाह मोमिनों का मौला है और काफिरों का तो कोई मौला होता ही नहीं है। परवरदिगार आलम ने उसी वक्त फैसला किया कि आज मुझे इन काफिरों के सामने मौला कहलाने वाले अली, मैं भी वादा करता हूँ कि मैं 1,23,000 सहाबियों के सामने तुझे मौला कहलवाऊंगा। और मन कुन तुम मौला हो वहाज़ा अली मौला का नारा वहां पर बुलंद हुआ। जंगे ओहद में भी हम देखते हैं कि जब
सब लोग चले गए थे। जब जंग का नक्शा पलट गया था तो उस वक्त मौलाए कायनात अकेले जंग कर रहे थे। जब शैतान आवाज लगा था माता मोहम्मद मोहम्मद मारे गए, तो मौलाए कायनात ऐसे रसूल अल्लाह को उठाकर कह रहे थे, हाजा मोहम्मद रसूल अल्लाह, हाजा मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये रहे अल्लाह के रसूल मोहम्मद। फिर मौलाए कायनात ने जंग कर, रसूल अल्लाह ने आपको खजूर की छाल फेंकी। कोई लड़ सकता है खजूर की छाल से? लड़ने वाला हाथ है दरे कर्रार का होना चाहिए। 3 मरतबा खजूर की छाल फेंकी, खजूर की छाल टूट गई कि आपने एक मरतबा आसमान की तरफ देखा, रहमतुल्लिल आलमीन के चेहरे पर जलाल आया। अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि जुल्फिकार को जन्नत से उठाइए और जमीन पर लेकर जाइए। चलिए मैं आपको, हम सबको, जितने लोग सुन रहे हैं उनको वादिये इश्क में परवास कराऊं कि अल्लामा इकबाल ने जब जुल्फिकार को मैदान ओहद में आते हुए देखा तो वादिये इश्क में परवास की, और फारसी में कहते शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। क्या बात, मौलाए कायनात के लिए टाइम है या है वक्त? हाँ, बात कीजिए, बात कीजिए। मौलाए कायनात के लिए जुल्फिकार नाजिल की गई। मैदान ओहद में अकेले जंग कर रहे थे और शैतान जैसे आवाज लगाता जा रहा था, मोहम्मद मारे गए। हाँ, मौलाए कायनात रसूल अल्लाह को बुलंद कर रहे थे, नहीं हाजा मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये रहे अल्लाह के रसूल मोहम्मद। आपने जंग जो है वो जीत ली। आप देखते मकाम खैबर पर मौलाए कायनात, जिनको असदुल्लाह कहते, शेर खुदा, अल्लाह का शेर कैसा होना चाहिए। मकाम खैबर पर हम देखते हैं कि 39 दिन तक जंग जारी रही और वो यहूदी जो खैबर के किले के ऊपर बैठे हुए थे, जब उन्होंने इमाम अली को आते हुए देखा कि आपने पत्थर में अलम को गाड़ दिया, तो एक वहां पे राह मौजूद था, कहता है कि ये आम हस्ती नहीं है, ये हैदर कर्रार है। आज तुम यहाँ से अपने जो है डेरे हटा दो, क्योंकि अब यहाँ पे हैदर कर्रार आ गए। मौलाए कायनात ने वो दरवाजा खैबर का, जिसको 40 लोग एक वक्त में खोला करते थे, इमाम अली ने अंगुश की पुष्प पर उगे हुए नाखून की नोक से उस दरवाजे को फिजा में उछाल कर फेंका था। ये मौलाए कायनात की शुजाअत है। शुजाअत का ये आलम है अली इब्न अबी तालिब की। लेकिन हम देखते हैं कि एक मकाम पर जब अली पर किसी ने हमला किया, जंगे खंदक का ये वक्त था कि जब इमाम अली पर हमला किया, इमाम अली को एक लम्हे के लिए जब गैस के आलम में आए, इमाम अली ने अपनी तलवार को फेंक दिया। कहा नहीं, अली अपने लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए जंग करना चाहता है। इसी के लिए तो कहा गया, जो दीन किबरिया का मुकद्दर है वो अली, जो हक की रहमतों का समंदर है वो अली, जो बाब शहर इल्म पैगंबर है वो अली, जो मिंबर क़ज़ा का सुखनवर है वो अली, और मैदान में जो बशर को मताए ज़मीर दे, झूले में हो तो कल्ले अजदर को चीर दे। सुभान अल्लाह। हिरा शिराजी, मैं कहती हूँ ये मजबूरी है हमारी कि 2 घंटे का ऑफकोर्स शो है हमारे, और भी मनक़बत सुनाने वाले वेट करें हमारे मेहमान। तो मेरी प्यारी बहन माँ पारा, आपका बहुत शुक्रिया। माँ पारा जैदी हमारे दरमियान थी और हिरा शिराजी हमारे दरमियान मौजूद थी, बेहतरीन स्कॉलर्स। मेरा दिल करे ये बहनें बोलती रहे, सुनाती रहे, मौला अली का जिक्र करती रहे, उनकी बहादुरी की, उनकी शुजाअत के, उनकी विलादत की जितनी भी बातें हों वो कम है। और ये हमारे लिए एक ऐसा मैसेज है जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। लेकिन आज आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यानी छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन मैं जाते जाते आपको एक खूबसूरत सा मैसेज दे दूं और आपको एक स्पेशली जो है वो ख़ास तौर पे कहूँगी कि शहर कराची रौनकों वाला शहर, और उसके लिए है खुशखबरी हुसैन मार्केटिंग की जानिब से, क्योंकि मेन प्राइम लोकेशन राशिद मिनास रोड पर लकासा 1 मॉल में आप हासिल कर सकते हैं क्या एक ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और साथ में मिलेगा आपको हुसैन मार्केटिंग की जानिब से बिजनेस प्लान। तो आप लोग रेडी हैं, फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि 80% स्ट्रक्चर लकासा 1 मॉल का बिल्कुल कंप्लीट है, सेफ एंड सिक्योर, स्टैंड बाय जनरेटर और बहुत कुछ। यानी कि एक स्पेशली मैं एक और बात कहूंगी कि ये क्योंकि प्राइम लोकेशन है, तो आपको कहाँ से नियरेस्ट, इसको आपको लकासा 1 मॉल आप जा सकते हैं, क्योंकि ये नियरेस्ट है कराची यूनिवर्सिटी के, ये बहुत करीब है आपको, FB एरिया में बहुत नियरेस्ट है। इसके अलावा अलादीन पार्क और उर्दू साइंस कॉलेज और बहुत सारी ऐसी, क्योंकि मैं जब कहती हूँ चारों तरफ से आपको लकासा 1 मॉल में बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन मौका मिल रहा है। तो फौरन रब्ता कीजिए हुसैन मार्केटिंग, क्योंकि जब भी हुसैन मार्केटिंग का नाम आया है तो नाम आया है द नेम ऑफ ट्रस्ट का। तो मैं मिली हूँ जुन्नैद अब्बासी साहब से, जो बेहतरीन उन्होंने मुझे इस लकासा 1 मॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी देखें। लेट्स सी।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और आज है 13 रजब, मौला अली की विलादत, जश्न विलादत और ईद का समा। कहीं है शिरनियों की तकसीम और कहीं लोग कर रहे हैं नजरों न्याज। तो बहुत खुशी है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं उस हस्ती ने, हम उस हस्ती को, मतलब इट्स मीन कि मेरे पास अल्फाज कभी कभी ऐसे होते हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह पाक ने उस हस्ती को हमारे ज़मीन पर उतारा हम लोगों की रहनुमाई के लिए। तो बात करूंगी यहाँ पर, पहले बड़ी प्यारी प्यारी मेरी बहनें थी जिन्होंने मौला अली का जिक्र किया, और यहाँ पर इस वक्त मेरे प्यारे प्यारे भाई मौजूद हैं जो मनकबत भी आपके साथ शेयर करेंगे, नाते भी शेयर करेंगे और मौला अली का जिक्र भी होगा और उनसे मैं मिलवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं उस शख्स से मिलवाऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बड़ी प्यारी आवाज़ में नात सुनाते हैं, और सबसे पहले इसलिए मिलवाऊंगी क्योंकि वो मौला अली के दर से आए हैं। तो क्या बात है। तो सबसे पहले मिलवाती हूँ मोहम्मद असद अयूब नात ख्वां। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ियारत करके आए, आपसे बात होगी इंशाल्लाह जरूर। कैसा लगा वैसे, आप मुझे थोड़ा सा बताइए। बस ये तो इसके ऊपर जितनी गुफ्तगू की जाए कम है कि कैसा लगा। जाहिर सी बात है, किसी भी कहते हैं ना मनम गुलाम है अली, तो हज़रत अली की बारगाह में जिनका नाम हम बचपन से ले रहे हैं, जो हमारा ईमान है, हमारी जान है, तो जब इंसान की उनकी बारगाह में हाज़िरी होगी तो इंसान किस तरह शुक्र अदा करे कम है। बेशक, बिल्कुल हम असद भाई से भी बात करेंगे और इनकी आवाज़ में नात भी सुनेंगे, लेकिन उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं आसिम रिजवी और वो हमें सुनाएंगे मनकबत। पहले मैं उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आज मौला अली का जिक्र है। बहुत बाबरकत दिन है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम इस चैनल के तवस्सुस से अपने अल्फाज का इंतखाब करके जो है वो पहुंचा रहे हैं दुनिया तक, और अल्लाह ताला आप लोगों की इस काविश को पूरा फरमाए, इसको जो है वो और बेहतर से बेहतर तरीके से अदा करें। आमीन सुम आमीन। बिल्कुल, आसिम भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और मोहम्मद असद भी मौजूद हैं। अब मेरे अपने भाई से सैयद यावर अली रिजवी, जिक्र अहले बैत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। और आपसे हम बिल्कुल सुनेंगे और मौला अली का जिक्र भी होगा। और अच्छा सॉरी, सैयद यावर अली रिजवी ज़ाकिर अहले बैत। जी, सही कहा? ज़ाकिर अहले बैत। ज़ाकिर अहले बैत। और क्योंकि लाइव शो है, कुछ हमसे भी गलती हो जाती है। और हमारे बिल्कुल बराबर में मेरे प्यारे भाई इखलाक नूरी नात ख्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम इखलाक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का करम है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सब लोगों ने एक समा बांधी और ये सिर्फ जिक्र मौला अली का है और उनकी यौम विलादत है, तो क्यों ना हम इकट्ठे हों। चाहे हम, मैंने देखा है कि मौला अली किसी एक के नहीं है, मौला अली हम सब के हैं और उन्होंने ये साबित किया है कि वाकई में वो हम सब के हैं। उनकी शख्सियत, उनका बोलना, उनका मैसेज, उनका प्यार, उन्होंने सब कुछ खुद करके दिखाया और हमारे दरमियान छोड़ गए। अगर हमने उनकी रहनुमाई, अगर उनको फॉलो किया ना, तो हम बेहतरीन इंसानों में से होंगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जी। मैं आपसे बात करूँगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे इंतखाब किया अल्फाज का कि बेशक मौला अली वाहिद हस्ती हैं जो हर मसलक, हर इंसान और हर दिल रखने वाले इंसान के जो है वो दिल में पाए जाते हैं। मेरे भाई मैं सच बताऊं, मैंने हिंदुओं को भी देखा है मौला अली का जिक्र इतने खूबसूरत अंदाज में करते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। बेशक, बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग सुनते भी हैं, बहुत से पंडित शायर भी हैं जो है वो अपने अल्फाज का इंतखाब कर रहे होते हैं। तो मौला अली ऐसी हस्ती हैं कि उनका जो है वो बड़ा एक, और हम लोग अक्सर व बेशतर सुन भी रहे होते हैं कि हज़रत अली का जो एक ह्यूमंस पे जो उनका जो है वो एक उनकी थ्योरी है कि हम अक्सर व बेशतर इंसानियत को जितना उन्होंने पिया हुआ था और जितने खूबसूरती के साथ इंसानियत का वो इजहार करते थे, तो ये तो हर शख्स, इसीलिए मौला अली की जो हस्ती है उसके लिए कभी भी अल्फाज का आप कोई भी इस्तेमाल कर लें वो अल्फाज कम ही होते हैं। बेशक, ठीक है। आप उनको कभी मैं भी चाह रही हूँ मेरे प्यारे भाई आसिम, आप एक मनकबत सुना। जी जी बिल्कुल। एक दफ़ा मिलके मेरे साथ मोहम्मद वाले बिल्कुल बिल्कुल दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। ऐ मुसलमान मत भूल एहसान अली का, ये जो कलमा है तेरे पास
ہے یہ دان علی کا، وہ تو کونین کے مالک ہیں، یہ جنت کیا ہے، جنت بانٹتے پھرتے ہیں غلامان علی، ہو رتبہ کمال ہے علی لازوال ہے، رتبہ کمال ہے علی لازوال ہے، وہ ساڑے سناوو، وہ رل کے سناوو، ہو نعرہ علی دا، ہو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ، ہو کعبے دا گوہر کعبے دے اندر، تیرا رجب کی مناسبت سے ہے یہ کہ کعبے دا گوہر کعبے دے اندر، ہو آیا بنا کر دیوار نو در، او تیرا رجب دا ہے میں کو یاد منظر، ہو کعبے چ پہلا، کعبے چ پہلا، ہو سجدہ علی دا، ہو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، ہو پڑھنا قصیدہ، او زہرا دا شوہر پیراں دا پیر ہے، زہرا دا شوہر او پیراں دا پیر ہے، میں کیا ڈسے وہاں کیڑا امیر ہے، او میں کیا ڈسے وہاں او کیڑا امیر ہے، ہو تہ تو سرا تو عرش اولا تگی، تہ تو سرا تو عرش اولا تگی، او سارے دا سارا، سارے دا سارا، او رقبہ علی دا، او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری منقبت انہوں نے سنائی۔ اچھا میں بات کروں گی محمد اسد ایوب، آپ کا جانا ہوا ابھی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جانا ہوا، تو اب مجھے جیسے ہم لوگ جب کعبہ شریف کی زیارت کر کے آتے ہیں نا، ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے، تو آپ گئی مولا علی کی زیارت کی، تو کیسا آپ وہاں پر جانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، ماشاءاللہ آپ کی پوری ٹیم کو، وینس ایچ ڈی کو مبارکباد کہ آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ مولا علی اپنا ذکر آپ کی اور ہم سب کی زبان سے کروائیں، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، بالخصوص یہ ماں باپ کی دعائیں کہ زندگی میں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ مولا علی کے دربار میں جانا ہوا، مولا حسین کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، مولا عباس علمدار اور تمام شہداء کربلا کی بارگاہ میں سلام عاجزانہ پیش کرنے کا موقع ملا۔ بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ پچھلے کئی سالوں سے جب بھی الحمدللہ حرمین طیبین جانے کی سعادت نصیب ہوتی تھی، تو جنت البقیع میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ آرام کر رہی ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں جب بقیع میں جاتا تھا، سلام پیش کرتا تھا، تو ایک کمی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ خلفائے راشدین حضرت امام حسن بھی یہاں پر آرام کر رہے ہیں، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے شہزادے، آپ کی شہزادیاں، ایک کمی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو گئی، حضرت عثمان غنی بھی یہاں بقیع میں آرام فرمائے۔ یا رسول اللہ ایک کمی ہے کہ وہ میں کیا کروں کہ مولا علی آپ کے شہر مدینہ میں موجود نہیں ہے بظاہر، ان کو آپ نے نجف میں آرام کرنے کے لیے وہاں رکھا ہے، وہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، مجھے وہاں حاضری نصیب فرمائے۔ آپ یقین کریں کہ 2019 دسمبر کا یہ مہینہ تھا، اور میں نے مولا علی کی والدہ کی ماجدہ کی بارگاہ میں نے یہ عرضی پیش کی کہ مجھ پر کرم فرمائے اور مجھے سب گھر والوں کے ساتھ جو ہے مولا علی کی بارگاہ میں جانا نصیب ہو، آپ کے جو دوسرے شہزادے آرام کر رہے ہیں، مولا حسین آرام کر رہے ہیں، مجھے وہاں جانا نصیب ہو۔ تو الحمدللہ اس سال الحمدللہ بلاوا نصیب ہوا اور جانا نصیب ہوا، اور کیا بتاؤں شہر کا نور مولا علی کی بارگاہ کا، کہ جو مولا علی پیدا ہوئے کعبۃ اللہ کے اندر،
اور پائی شہادت مسجد میں، ان مقامات کو دیکھا کہ جہاں ان کی شہادت ہوئی، کوفہ میں وہ مسجد، وہ مقام، اور اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں مولا علی پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر۔ بے شک۔ اور میں ایک بات کہوں گی اپنے ناظرین سے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ حج کرنے ہم جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کتنے بھی پیسے جمع کر لیں، جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا آپ نہیں جاؤ گے، اور جب تک مولا علی کا ایک پیغام نہیں ہوگا نا آپ وہاں پہ بھی نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے یاد کیا، میں یہ کہتی ہوں انہوں نے آپ کو یاد کیا اور آپ چلے، ورنہ انسان کی کوئی اوقات نہیں، ورنہ کتنے پیسے جمع کر لو، کچھ بھی کر لو، جب تک ان کا بلاوا نہیں آتا آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن نا دنیاوی اعتبار سے بھی حضرت بیٹھے ہیں، آپ ہیں یا کوئی بھی ہو، یا وینس ایچ ڈی نے آج مجھے بلایا، عرش بھائی کا شکریہ، آپ کا شکریہ، جب تک آپ سے میرا ایک رابطہ نہیں ہوا اور آپ کی چینل کی طرف سے مجھے بلاوا نہیں ہوا، مجھ سے لائن اپ نہیں ہوا، میرا انٹرسٹ پیدا نہیں ہوا، تو میں یہاں تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ تو وہ بارگاہیں ہیں کہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو کیسے انسان بغیر بلائے جا سکتا ہے؟ یہ کرم نوازی ہوتی ہے، ان کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو انسان، اور جب کبھی انسان بیت اللہ میں بھی داخل ہوتا تو جب تک فرشتے دروازوں پر نام نہ لکھ دیں اس شخص کا کہ جس کو داخل ہونا ہے، جس وقت داخل ہونا ہے، تو وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہوں گی کہ اللہ جب تک بلائے نا آپ جا نہیں سکتے، جب علی نہ بلائے تو آپ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ، میں اسد بھائی آپ سے خود ہی کہوں گی کہ اگر آپ کوئی منقبت، کوئی نعت آپ سنانا چاہیں تو پلیز۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری مغفرت کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں۔ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے
علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سبحان اللہ عمر اسد ایوب صاحب زبردست واقعی میں منظر علی کا ہے اور کچھ بھی نہیں اور یہ تمام کائنات جو ہے وہ اس ہستی سے آگے جڑی ہوئی اور رہتی دنیا تک جڑی رہے گی اور ان کا ذکر ہمیشہ علم کی طرح بلند رہے گا. ہمارے درمیان سیدہ یاور علی رضوی صاحب موجود ہے ذاکر اہل بیت اور میں چاہوں گی سر آپ خود علی کے اوپر جتنی بھی حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ کے بعد جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے آپ روشنی ڈالیے اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام مومنین و مومنات کو حاضرین کو سامعین کو سب سے پہلے تو جشن مولود کعبہ بہت بہت مبارک ہو اور بارگاہ امامت میں وقت کے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے جد کا یہ پرنور دن اور ان کے ولایت علی ابن ابی طالب کے نزول کا دن ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ ان ہستی کا آج روز ہم منا رہے ہیں ان کے جشن کا دن منا رہے ہیں جو کسی عید سے کم نہیں ہے اور عیدوں کی عید بنی ہے علی کے آنے پر. سبحان اللہ. اور جیسا کہ شاعر نے کہا کہ برسوں کے انتظار کا کیسا صلہ دیا دنیا کا سر میری جانب جھکا دیا 13 رجب کو بولا علی سے یہ کعبہ قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. اللہ. تو یہ وہ ہستی ہیں جن کا تعارف کرانے کی ہماری تو حیثیت یا بساط نہیں ہے کہ ہم ان کا تعارف کرائیں کیونکہ وہ ہستی ہیں جن کا تعارف خود پروردگار کرا رہا ہے خود رسول کریم کروا رہے ہیں. تو کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے القابات ہیں عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ تو ظاہر ہے کہ جن کی پہچان ہی پروردگار خود کروا رہا ہے اور اپنے گھر میں ان کو نمودار کر رہا ہے ان کا ظہور کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم کے خزینے ہیں وہ مولا علی میں پوشیدہ ہیں اور ہم ان کے اوپر جتنا ذکر ہم کریں ہماری زندگی کم ہے اور ہم جو ہے وہ ذکر مولا کائنات علی ابن ابی طالب مکمل نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ اسد بھائی کو بھی میں مبارکباد دوں گا کہ وہ اس دروں پہ ہو کر آئے جہاں کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نمک سے روٹی کھانا لیکن ہمارے جد کی زیارت پر ضرور جانا ہمارے جد امام حسین کی زیارت پر ضرور جانا اور پھر مولا علی کے لیے کے در پر ہو کے آئے ہیں تو وہ باب علم ہے تو ان کو بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے اور پروردگار ہم سب حاضرین کو جو ہو کے آئے ہیں ان کو دوبارہ سے اور ہم لوگوں کو در علم کے اوپر جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو جیسے کہ یہ ابھی ہو کے آئے تو اس کے اوپر میں صرف اتنا ہی آپ کو کہوں گا کہ امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب تمہارے دل میں علی کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور تمہارے چہرے پر مولا علی کا نام آتے ہی مسکراہٹ آ جائے تو اپنی ماں کو دعائیں دیا کرو سبحان اللہ کہ اس نے تمہیں علی علی کرنا سکھا دیا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے وہ والدہ کے اوپر ہی ہے اور وہ میں آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے کہا کہ علی باب العلی علی علم کا دروازہ ہے. جی 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 بالکل. جی آپ ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں ماں کو ہی فرش پر خالق کی زباں کہتے ہیں وہ تو ڈائن ہے علی دشمنی پالی جس نے وہ تو ڈائن ہے علی دشمنی بانٹی جس نے جو کہنا سکھا دے علی علی اسے ہی تو ماں کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اور اس سے جو علم آپ کو فیض حاصل ہوگا پروردگار اس کو بانٹنا نصیب فرمائے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ظہور آج 13 رجب کو ہوا. 13 رجب چاند کی تاریخ ہے ہم لوگ مناتے ہیں اور ظاہر ہے کہ عالم اسلام کے لیے عالمین کے اوپر وہ امام العالمین ہے رحمت للعالمین کے وسیع ہیں. تو وہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول خدا کے ہاتھ پر آ کر بولنا سیکھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جب اسلام کی انہوں نے دعوت دی تو پہلے ہی وہ تھے جنہوں نے کم سنی میں
سب سے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ، جب رسول خدا نے کہا کون ہے وہ جو میری مدد کرے اور وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا پروردگار کا ولی ہوگا، تو مولا علی نے اٹھ کر کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا اور میں آپ کے اور اسلام کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. تاریخ کا جملہ ہے اور کافی تمام مکتب فکر کی کتابوں میں دعوت ذل شیرہ کا ذکر ہے، اس کے اندر یہ جملہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا لکھا ہے کہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. تو مقصد یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ہمیشہ سے جو کھڑا ہوا اس کا جواب ولایت سے ہی دیا گیا. جب کسی نے اسلام کے خلاف سر اٹھایا تو وہ ڈرا ہی مولا کائنات کے نام سے اور ان کے ذکر سے. تو مطلب یہ کہ آج جو 13 رجب ہم منا رہے ہیں یہ چاند کی تاریخ ہے، اور چاند نہیں تھا یہ تھے، چاند نہیں تھا یہ تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھری مسجد کے اندر ایک خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کنتو نبیًا و آدم و بین الماء و طین، کنتو نبیًا و آدم و بین الماء و طین، کہ میں جب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھری محفل میں اصحاب کی محفل میں فرما رہے کہ کنتو نبیًا و آدم و بین الماء و طین، کہ میں جب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اور یہ رسول خدا نے 3 مرتبہ اس محفل میں جملہ دہرایا، اور اتنے میں دروازے سے مولا کائنات علی بن ابی طالب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنتو ولیًا و آدم و بین الماء و طین، اور میں تب بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ولایت جو ہے وہ بعد توحید یہ 14 ہستیاں ہیں جن کو پروردگار نے اپنے نور سے خلق کیا. اور جیسے کہ کعبہ ہے، کعبے کے اوپر ایک شخص نے آ کے امام معصوم سے پوچھا کہ امام میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار نے کعبہ کیوں بنایا؟ نے کہا کعبہ کیوں بنایا جب اس نے اس میں رہنا نہیں تھا؟ کیونکہ وہ لامکاں ہے، پروردگار لامکاں ہے، اس کو مکان کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہاں جسم رہتے ہیں اور جسموں کے طواف کے لیے کعبہ بنایا، اللہ عبادت کے لیے کعبہ بنایا. تو اس نے کہا کہ امام نے فرمایا کہ یہ شبیہ ہے، کعبہ بیت اللہ شبیہ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جو ہے نا کہ اچھا تو اصل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بیت المعمور، یہ بیت المعمور کی شبیہ. مولا بیت المعمور کہاں ہے؟ کہا 4تھے آسمان پہ بیت المعمور ہے، اسی کے بالکل نیچے بیت اللہ ہے. تو کہنے لگا مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہنے مولا یہاں رکوع ہوتا ہے، یہاں سجدہ ہوتا ہے، یہاں طواف ہوتا ہے، تو یہاں پہ قبلہ رخ ہو کے عبادت ہوتی ہے. کہا وہاں پہ بھی یہی سب ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ. انہوں نے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ اچھا اب پتہ چلا کہ یہ شبیہ وہ اصل ہے. مولا نے مسکرا کر فرمایا کہ تیری حیرت میں اضافہ کروں کہ وہ بھی شبیہ ہے. مولا نے کہا کہ وہ بھی شبیہ ہے. تو کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہاں پہ جسم طواف کر رہے ہیں وہاں پہ وہ نور کا بنا ہے تو وہاں پہ نور طواف کر رہے ہیں. مولا نے کہا یہ جسم خاکی لوگوں کے لیے، خلقت الہی کے لیے، اور وہ نوری خلقت کے لیے، وہاں پہ نور طواف کرتا ہے. تو کہنے لگا مولا پھر اصل کہاں ہے؟ کہاں اسی کے اوپر عرش رحمان ہے. اللہ اکبر، عرش عظیم، سبحان اللہ. کہا وہیں پہ اسی کے اوپر عرش رحمان ہے. تو کہا مولا وہاں پہ کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کس کی جرت کہ وہاں پہنچ سکے؟ وہاں تو یا تو اس کی ذات ہوتی ہے یا ہماری ذات ہوتی ہے، یا اس کی ذات کا ہم جو ہے میں مکمل کر دوں کہ اس کی ذات کا طواف صرف ہم کرتے ہیں، اس کے یا تو اس کا نور ہوتا ہے یا ہمارا نور ہوتا ہے. کہا مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ کہاں وہاں بھی طواف ہوتا ہے، وہاں اس کی ذات کا ہم طواف کرتے ہیں. اللہ. ہمارے درمیان ایک کالر ہے. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے کال کی؟ میرا نام سیدہ نورین زہرا جعفری ہے، فرام کراچی. جی سیدہ نورین، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں پوچھنا نہیں، آپ کی شو کی سب سے پہلے تعریف کروں گی کہ ماشاءاللہ آپ کا شو بہت زبردست ہے اور بہت اچھا آپ نے شو آرگنائز کیا ہے 13 رجب کے حوالے سے. اور اس کے بعد سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ کروں گی کہ ہماری طرف سے، مطلب پورے کراچی والوں کی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے اور آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے گیسٹ کو مولا علی متقین علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. اور آپ لوگوں کا شو ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. پلس آپ کی جو پہلے ذاکرائن کی آئی تھنک ماپارا، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی. میں آپ کا شو کب سے دیکھ رہی ہوں، صبح سے ہی آپ کے شو کا ویٹ کر رہی تھی. تو ماشاءاللہ آپ کا شو بہترین ہے، بہت زبردست ہے اور بہت اچھا لگا. اور آپ نے جو منقبت خواہ بلائے عاصم رضوی،
ان کی وائس ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, انہوں نے بہت اچھا کلام پڑھا, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے شو بہت اچھا آرگنائز کیا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنی تعریف کی, اور ہم ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور میرے مہمانوں کی طرف سے آپ کو مولا علی کی ولادت بہت بہت مبارک. ماشاءاللہ تھینک یو. Thank you so اور much. ماشاءاللہ شو بہت اچھا ہے, مولا آپ کو اس مطلب جو آپ نے کاوشیں کرنی ہے اس کے لیے مولا آپ کو بہت آگے تک لے جائے اور آپ کے شو کو کامیاب کرے. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہے. آمین آمین ثم آمین. تھینک یو. اس پیار کا, اس دعاؤں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں کی محبت ہے. اچھا جی, میں بات کروں گی میرے پیارے بھائی اخلاق نوری صاحب, اور آپ ہماری ساری گفتگو سن رہے تھے اور بڑا یوں یوں میرا بھائی جھوم رہا تھا, اور واقعی میں آج جھومنے کا دن ہے, کیوں نہیں جھومیں گے ہم. آج مولا علی کی ولادت ہے, جشن ولادت ہے, عید کا سماں ہے, سب لوگ بہت خوش ہیں. اور میرے پیارے بھائی آپ کچھ بات بھی کریں اور ہمیں ایک اچھی سی نعت بھی سنائیں. نعتیں سب اچھی ہوتی ہیں, بس اپنے خوبصورت آواز میں سنائیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یقیناً شکر گزار بھی آپ لوگوں کا بھی, رب کریم کا بھی, کہ اس نے حقیقتاً جس طرح ہمارے اسد بھائی نے بھی کہا کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اچھا, پورا یہ جو میں ابھی پروگرام سن رہا تھا یا میں خود بھی جو موجود تھا, تو مولا مشکل کشا کی بہادری کی بات کری, شجاعت کی بات کری. ایک کرامت بیان کرتا ہوں میں آج. کرامت کے متعلق کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے, تو کفار سامنے موجود تھے. تو ایک مرتبہ ایک بھکاری کفار کے پاس آئے اور یہ سمجھے کہ اپنا دست سوال دراز کرا, یعنی کچھ مانگا. تو کفار نے ایک مذاق اڑانے کی نیت سے مولا کائنات کی طرف اشارہ کرا کہ ان کے پاس جاؤ, دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ بظاہر مولا مشکل کشا ایک غریبی کی زندگی میں تھے, کہنے تو کائنات ان کے قدموں میں تھا, اشارہ کرتے تھے تو دنیا کی کایا پلٹ جایا کرتی تھے الحمدللہ. تو کفار اس ذہن سے کہ ان کے پاس تو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, دیکھتے ہیں آج کافر کے ساتھ ہم یعنی مذاق اڑاتے ہیں کس طرح سے. تو بھکاری کو بھیجتے ہیں, تو مولا مشکل کشا اس وقت کچھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. بھکاری آتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے اور کچھ مانگنے کا اشارہ کرتا ہے. تو مولا مشکل کشا اسے کہتے ہیں کہ اپنی مٹھی کو بند کر لو. وہ بھکاری مٹھی کو بند کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھ کر اس کی مٹھی پہ دم کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کو انہی کے سامنے جا کے کھولنا جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے. اب کافر دور سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دم کرنے سے, پھونک مارنے سے بھلا کیا ہوتا ہے, لیکن ان کو نہیں پتا کہ پھونک مارنے والی ذات کون ہے, ان کو نہیں پتا کہ ذکر کرنے والی زبان کس کی ہے, ان کو نہیں پتا کہ ذکر کرنے والی شخصیت کون سی تھی, کہ جو پھونک مارتی تھی تو مٹھی کے اندر کیا سے کیا ہو جایا کرتا تھا. تو وہ شخص جو بھکاری ہوتا ہے کفار کے سامنے جاتا ہے اور بند مٹھی کو کھولتا ہے, تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کفار یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس بند مٹھی کے اندر پھونک مارنے سے رب کریم نے دینار ڈال دیے تھے. سبحان اللہ. تو اسی وقت کتابوں کے اندر آتے کہ کئی کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھ کر دار اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو اس طرح کی ایک نہیں کئی کرامات الحمدللہ مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصوب ہے الحمدللہ جو موجود ہے. اور یہ بھی آپ ہی کی کرامت ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی پوری کائنات آپ کا دن منا رہی ہے. دن منانے کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کریے, اور کیوں نہ منائے کہ مولا مشکل کشا ہے, تاجدار کائنات ہے, کہ الحمدللہ عز و جل داماد ہیں. تو یقیناً یہ حق بھی ہے اور یہ قیامت تک آپ کا ذکر خیر ہوتا بھی رہے گا انشاءاللہ. تو آپ کی شان کے اندر دو اشعار پیش کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. مبارک ہو علی المرتضیٰ آئے, مبارک ہو علی المرتضیٰ آئے, مبارک ہو علی المرتضیٰ آئے, مبارک ہو علی المرتضیٰ آئے. حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء آئے, حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء آئے. مبارک ہو علی المرتضیٰ آئے. جناب فاطمہ بنت
اسد کی گود میں دیکھو جناب فاطمہ بنت اسد کی گود میں دیکھو وہ آئے جن کو دیکھیں تو سکون آئے مزہ آئے وہ آئے جن کو دیکھیں تو سکون آئے مزہ آئے مبارک ہو علی المرتضی آئے ابو طالب کے آنگن میں نرالا چاند نکلا ہے ابو طالب کے آنگن میں نرالا چاند نکلا ہے کہ جس کو دیکھنے دیکھو کہ جس کو دیکھنے دیکھو محمد مصطفیٰ آئے کہ جس کو دیکھنے دیکھو محمد مصطفیٰ آئے مبارک ہو علی المرتضی آئے سبحان اللہ سب کو بہت مبارک ہو کیونکہ 13 رجب ہے مولا علی کی جو ہے ولادت ہے اور ہم سب بڑی خوشی سے منا رہے ہیں. یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. جی ویلکم بیک گڈ مارننگ وتھ سبھی کہتی ہیں آپ کو خوش آمدید. اور میرے پیارے پیارے بھائی یہاں پر موجود ہیں, نعت خواں بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں اور ہم مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں اور بڑی خوشی سے کریں, کیوں نہ کریں کیونکہ آج مولا علی کی ولادت ہے, جشن ولادت ہے, عید کا سماں ہے. اور اس وقت میں سننا چاہوں گی عاصم زیدی سے منقبت. عاصم زیدی اب جی آپ سنائیے. جزاک اللہ بہن. جی ایک دفعہ مل کے میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو, علی کا ذکر کرو, بس علی کی بات کرو, نہ بھول کر بھی کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفی, یہ سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو, علی کا ذکر کرو, بس علی کی بات کرو, نہ بھول کر بھی. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں, اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو, اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو, علی کا ذکر کرو, بس علی کی بات کرو. ہے وقت نزع کا بالی پہ آئے ہیں مولا, ہے وقت نزع کا بالی پہ آئے ہیں مولا, کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو, کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو, علی کا ذکر کرو, بس علی کی بات کرو, نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو.
आसिम रिजवी, बहुत ही प्यारी मनकबत इन्होंने हमें सुनाई और बस आपने एक माहौल बना दिया, अली का जिक्र करो, बस अली का जिक्र करो, इसमें कोई शक नहीं। मैं असद भाई से बात करूंगी और असद भाई एक नात भी हो जाए और लेकिन थोड़ी सी कुछ बात कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह से, क्योंकि देखे ना, ये तो जिक्र हुआ है कि जितना किया जाए कम है, और हम क्या उनकी शान बयान करेंगे। हम तो उनका नाम लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुलंदियाँ अता करता है, ये तो हमारे लिए बाइस सआदत है। और कितना मुबारक दिन है कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला की विलादत का दिन है। और सईदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब मौला अली की विलादत हुई जी, तो विलादत हो गई लेकिन आँख नहीं खोल रहे थे आप। अच्छा, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटे की विलादत हुई है लेकिन आँख नहीं खोलते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लिया मौला अली को और अपना लुआब दहन मौला अली को गुट्टी दी, चटाया, तो मौला अली ने आंखें खोली। सुभान अल्लाह। तो गोया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली ने जब अपनी आंखें खोली तो पहला दीदार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान ये आला हज़रत फरमाते हैं ना कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अल्लाह, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, क्या शान है मौला अली की। क्या शान और है फिर मौला जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 बरस थी जब मौला अली की विलादत हुई। तो जब ऐलान नबूवत हुआ तो मौला अली 10 बरस के थे, तो सबसे पहले ईमान लाए बच्चों में। तो क्या शान है उनकी, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हो मौला अली पर, उनकी पूरी आल पर, उनके पूरे खानवादे पर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आने वाली नस्लों को भी उनके दामन से वाबस्ता रखे। आमीन, कोई आमीन, उनका सुभान बेअदब पैदा ना हो करे बेशक, अल्लाह ताला हमारी बेशक। आल में भी। बेशक। नात हो जाए एक नाज शरीफ तो दुरूद की सूरत में मैंने पढ़ लिया, पहले लेकिन मैं, दुरूद शरीफ पढ़, बिल्कुल, हुजूर का जिक्र और मौला अली का जिक्र, ये जिक्र अहले बैत सुभान की है, अल्लाह, सुभान तो हुजूर के अहले बैत का जिक्र भी हुजूर जी, की जी, तारीफ ही है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, जो कुव्वते बाज़ुए नबी है अली अली है, अली अली है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुव्वते बाज़ुए नबी है अली अली है, अली अली है, जो कुव्वते बाज़ुए नबी है अली अली है, अली अली है, नगर नगर है, गली गली है, नगर नगर है, गली गली है, अली अली 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 है, जो कुव्वते बाज़ुए नबी है अली अली है, अली अली है। किसी ने राजी किया खुदा को तो मांगा मुझको अली बना दो, सुभान अल्लाह। किसी ने राजी किया खुदा को तो मांगा मुझको अली बना दो, अली नहीं सिर्फ बू अली है, अली नहीं सिर्फ बू अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली है, नगर नगर है, गली गली है, अली अली है, अली अली है। नबी की घुट्टी मिली है जिनको
नबी की घुट्टी मिली है जिनको, लुआब सरवर जिन्होंने पाया, अली को गोदे नबी मिली है, अली को गोदे नबी मिली है, अली अली 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 है, नगर नगर है, गली गली है, अली अली है, अली अली है, अली के हमको बड़े सहारे है, नाम लेवा सभी तुम्हारे, वो कादरिया कलंदरी है, वो कादरिया कलंदरी है, अली अली 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 है, जो कुव्वते बाज़ुए नबी है, अली अली है, मौला अली है, नगर नगर है, गली 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 है, अली अली वो अली अली है, अली अली है। मोहम्मद असद अयूब साहब ने तो समा बांध दिया, क्या बात है, दिल खुश हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि हम सब के दिल से एक आवाज निकल रही है, वो सिर्फ मौला अली। अल्हम्दुलिल्लाह ये कलाम हमने मौला अली के दरबार में भी पढ़ा था सहन में, तो जब हम वहाँ पढ़ रहे थे तो पूरी दुनिया के ज़ायरीन मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले सब जमा हुए थे, तो सब जब मौला अली का जिक्र आ रहा था ना सब झूम रहे थे, और हम सब अपनी बहुत खुशनसीबी महसूस कर रहे थे कि आज मौला अली के रूबरू उनको ये कलाम सुनाने की क्या बात है। और मेरे प्रोग्राम का हो गया वक्त खत्म। मैं सब प्यारे प्यारे जो भाई यहाँ पर तशरीफ लाए हैं इन सब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। असद भाई आपका, आसिम भाई आपका, और मेरे प्यारे भाई अखलाक भाई आपका, सैयद यावर अली साहब आपका। और जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूँगी मैं अपने भाई आसिम रिजवी से कि वो अपनी मनकबत रेडी रखे, मैं जब अपनी नाज़रीन से थोड़ी सी बात करूँ फिर आप पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो बात करूँगी मैं, आज बहुत बड़ा दिन बेशक हमारे लिए एक पैगाम है मौला अली, शहंशाह मौला कायनात, जिन्होंने अपनी जान का, उनके एक एक पूरे कुंबे का, उनकी बेटियों का, उनके बच्चों का एक ऐसा पैगाम जो रहती दुनिया तक, जब तक दुनिया कायम व दायम है, मौला अली का अलम हमेशा बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, लेकिन जाते जाते आसिम साहब जो हैं वो मनकबत सुनाएंगे। बेकसों के मददगार मौला हाय हाय हाय, जुस तेरे कोई अपना सहारा नहीं, तेरा दर छोड़ कर जाए आखिर कहाँ, गैर का दर जबी को गवारा नहीं। यही बात, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। ऐ मुसलमान असहाब से पूछ ले, क्या ये खुम्मे नबी ने पुकारा नहीं। ऐ मुसलमान असहाब से पूछ ले, क्या ये खुम्मे नबी ने पुकारा नहीं। और आए काबे में जिस दम अली के कदम, मुंह के बल गिर पड़े बुत ये कहते हुए, आइए आइए जानशीन नबी, ये तुम्हारा ही घर है हमारा नहीं। आइए आइए जानशीन नबी,
یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، اور وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں۔ اور عقدے کا آخری کلام ہے، یا تو روزے پہ بلوا لو شاہ نجف، یا ہو بالی پہ مجھ کو یہاں دیدگی آ رہی ہے، دلوں سے مسلسل صدا اب رضا کا گزارا نہیں۔ محمد و آل محمد۔